موجودہ دنیا میں باہمی تعلقات میں بگاڑ کا سبب اکثر حالات میں غلط فہمی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر حالات کے اعتبار سے غلط فہمی بالکل درست معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی دو مخلص افراد یا دو بے قصور گروہوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی غلط فہمی کی صورت پیدا ہو تو ایسا نہ کرے کہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جائے، بلکہ متعلقہ افراد سے مل کر اس کی تحقیق کرے۔ کامل تحقیق کے بغیر ہرگز وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ تحقیق کا طریقہ غلط فہمی سے پیدا ہونے والی برائیوں کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تحقیق کے بعد جب غلط فہمی بے بنیاد ثابت ہو جائے تو فوراً اپنے دل و دماغ سے اس کو نکال دے، اپنے آپ کو دوبارہ اسی طرح معتدل بنا لے جس طرح وہ غلط فہمی کی صورت پیدا ہونے سے پہلے تھا۔ تحقیق کو اپنا اصول بنا لیجئے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جب ان کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئیں، جن کا نکاح خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا اور وہ مدینہ میں وفات پا گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان کو حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چند دن کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نکاح نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابوبکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابوبکر پر مجھے عثمان سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ پھر میں کچھ دن تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام دیا، تو آپ کے ساتھ میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شاید تم مجھ پر غصہ ہوئے ہوگے جبکہ تم نے مجھ سے حفصہ کے نکاح کی بات کی تھی اور میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، مجھے بہت غصہ آیا تھا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں جواب سے مجھے صرف اس چیز نے روکا تھا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کا ذکر کر چکے ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھول دوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور ان سے نکاح کر لیتا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے رویے کو اتنا زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے کہ اس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل غلط فہمی کا معاملہ تھا، نہ کہ غلط کاری کا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتدائی مرحلے میں مذکورہ واقعے کو محض ظاہر کے اعتبار سے لے رہے تھے۔ ظاہر کے اعتبار سے انہیں دکھائی دیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نامناسب رویہ اختیار کیا، مگر جب معاملے کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا رویہ بالکل درست تھا۔ اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ ایک صحابی کو جب دوسرے صحابی کے معاملے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو عام مسلمان کو دوسرے مسلمان کے معاملے میں بھی یقیناً غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کے متعلق بری رائے قائم کرنے میں وہ انتہائی محتاط رہے۔ عین ممکن ہے کہ بعض ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ بری رائے قائم کر رہا ہو، حالانکہ زیادہ گہرے اسباب بتا رہے ہوں کہ یہ سراسر غلط فہمی کی بات ہے، کیونکہ وہاں سرے سے کوئی غلط فعل پایا ہی نہیں جاتا۔